قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہم سب نے سنی ہے اور شاید اپنی زندگی میں کئی بار استعمال بھی کی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ جی، عام طور پر اسے اسلام میں مذہبی رواداری اور آزادی کی سب سے بڑی دلیل مانا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سے اکثر ایک آفاقی اور مطلق اصول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے یہ اسلام کا کوئی بنیادی نعرہ ہو۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس آیت کو یا اس کے سیاق و سباق کو ٹھیک سے نہ سمجھ رہے ہوں؟ آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو اس آیت کی ایک بالکل مختلف اور سچ کہوں تو کافی چونکا دینے والی تشریح پیش کرتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس ایک آیت کی تشریح اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا تصور کیا ہوگا، اس میں قانون کی نوعیت کیا ہوگی اور اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ تو پھر سب سے بڑے اور واضح سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، اور دوسری طرف جہاد اور قتال کے واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک کھلا تضاد لگتا ہے۔ یہ ویڈیو اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ مواد اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بنیادی اور اہم فرق واضح کرتا ہے۔ اچھا؟ اس کے مطابق آیت لا اکراہ فی الدین کا تعلق فرد کے ذاتی، قلبی اور روحانی ایمان سے ہے۔ یعنی آپ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے سچے دل سے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ یعنی ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل پر تو جبر ہو نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن اور یہ اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے، اس آیت کا اطلاق ریاست کی سطح پر اللہ کے قانون یعنی نظام ربانی کے نفاذ پر نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ذاتی عقیدے کے بارے میں ہے، عوامی قانون کے بارے میں نہیں؟ جی بالکل، اس قواعد کے مطابق اسلامی ریاست کو نہ صرف یہ حق حاصل ہے بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے پر اللہ کا قانون نافذ کرے، اور قانون کی فطرت میں ہی ایک قسم کا جبر شامل ہوتا ہے۔ جیسے ٹریفک کا قانون ہو یا ٹیکس کا؟ بالکل، اس پر عمل درآمد کروانا پڑتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق اسلام میں ایمان کی سطح پر کوئی جبر نہیں، لیکن قانون کی سطح پر مکمل جبر۔ یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے، لیکن کیا یہ صرف اس ایک ویڈیو کی اپنی تشریح ہے یا تاریخ میں مفسرین نے بھی اس پر ایسی ہی بحث کی ہے؟ کیا اس پر کوئی اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ اتفاق تو دور کی بات ہے، اس پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ مواد میں مفسرین کے 3 بڑے گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا قول، جسے جمہور یعنی اکثریت کا موقف کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے۔ محکم یعنی یہ منسوخ نہیں ہوئی اور آج بھی اسی طرح نافذ ہے جیسے پہلے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ابن جریر طبری اور ابن کثیر جیسے بڑے نام اسی نظریے کے حامی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ تشریح ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، لیکن آپ نے اختلاف کا ذکر کیا۔ باقی 2 گروہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا قول اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ مطلب ختم ہو گئی؟ جی، یعنی جب اسلام کمزور تھا تب یہ حکم تھا، لیکن جب مسلمانوں کو طاقت ملی اور جہاد اور قتال کی آیات نازل ہوئیں تو یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ سفیان ثوری اور ابن زید جیسے کچھ مفسرین سے یہ قول منسوب ہے۔ اور تیسرا قول؟ اور ایک تیسرا قول بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان کا راستہ نکالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تخصیص ہوئی ہے۔ تخصیص؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے تو آج بھی باقی ہے کہ ان سے جزیہ لے کر انہیں اپنے دین پر رہنے دیا جائے گا۔ لیکن عرب کے مشرکین جنہوں نے اسلام کی دعوت کو براہ راست رد کیا، ان کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی تھی۔ تو ان کے لیے کیا آپشن تھا؟ اس تشریح کے مطابق ان کے لیے صرف 2 ہی راستے تھے، اسلام یا تلوار۔ رکیے، یہ تینوں اقوال تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ حکم آج بھی ویسا ہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ حکم ختم ہو گیا، اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے اور کچھ کے لیے نہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ایک آیت پر کوئی ایک متفقہ موقف تو تاریخ میں کبھی رہا ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہ اختلاف ہی اس بحث کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا اور سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سارا اختلاف کسی نہ کسی بنیادی نقطے پر تو کھڑا ہوگا۔ مواد کے مطابق اس کی جڑ کیا ہے؟ اس مواد کے مطابق اس ساری بحث کی جڑ ایک لفظ کے معنی میں چھپی ہے، اور وہ لفظ ہے دین۔ دین؟ ہم عام طور پر دین کا ترجمہ مذہب یا ریلیجن کرتے ہیں،
لیکن یہ مواد دلیل دیتا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ دلچسپ، کیا مطلب؟ دین کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ مواد کے مطابق قرآن میں دین کا لفظ نظام، قانون، حکمرانی اور سلطنت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ اس کی سب سے واضح مثال سورہ یوسف میں ملتی ہے، جہاں کہا گیا کہ یوسف اپنے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے دین یعنی قانون کے مطابق نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہاں دین کا مطلب مذہب نہیں بلکہ ریاست کا قانون ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ مواد اسے قانون کے دن کا مالک سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ دن جب اللہ کا قانون حتمی طور پر نافذ ہوگا۔ اچھا، یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اگر دین کا مطلب صرف مذہب نہیں بلکہ نظام ہے تو آیت لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب میں جبر نہیں بلکہ نظام میں جبر نہیں۔ لیکن یہ تو بے معنی لگتا ہے کیونکہ نظام تو جبر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اسی لیے مواد یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا نظام بحیثیت عقیدہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے قانون کی پابندی سب پر لازم ہوگی۔ اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دی گئی ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، نظریاتی بحث تو سمجھ آ گئی، لیکن عمل میں یہ کیسا دکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو ہمیں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد۔ جی، اور مواد اسی تبدیلی کو اپنے نظریے کی بنیاد بناتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو واضح مراحل میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے مکی دور جو 13 سال پر محیط تھا۔ یہ دور خالصتاً دعوت، صبر اور ایک فکری جدوجہد کا تھا۔ کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ یہ دور لا اکراہ فی الدین کی عملی روح کا مظہر تھا، جہاں مقصد صرف دلوں میں ایمان قائم کرنا تھا۔ اور پھر مدینہ میں سب کچھ بدل گیا۔ مدینہ میں ریاست قائم ہونے کے بعد مواد کے مطابق دین اب صرف ایک دعوت نہیں رہا بلکہ ایک قانون اور نظام کی شکل اختیار کر گیا۔ اب جہاد کے احکامات نازل ہوئے، جن کا مقصد اس مواد کے مطابق لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھوانا نہیں تھا بلکہ زمین سے فتنہ کو ختم کرنا تھا۔ فتنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں فتنہ سے مراد شرک پر مبنی وہ ظالمانہ اور باطل نظام ہیں جو انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتے ہیں اور اللہ کے قانون کی بالادستی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو مدنی دور میں جنگ کا مقصد عقیدہ بدلوانا نہیں تھا بلکہ ان ظالم نظاموں کو توڑ کر اللہ کے نظام عدل کی حاکمیت قائم کرنا تھا۔ چلیں اس نظریے کو ایک ٹھوس مثال پر پرکھتے ہیں۔ فتح مکہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ وہاں تو ایک پوری آبادی تھی جو کل تک آپ کی دشمن تھی۔ کیا وہاں واقعی عقیدے اور قانون کا فرق برقرار رکھا گیا؟ کیونکہ بظاہر تو بتوں کا توڑا جانا بھی ایک مذہبی عمل ہی لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مواد فتح مکہ کو ہی اپنی نظریے کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے کعبے میں موجود 360 بتوں کو توڑا۔ یہ ایک سیاسی اور قانونی عمل تھا، جس کا مطلب تھا کہ آج سے اس شہر میں قانون اور حاکمیت اللہ کی ہوگی، ان بتوں کی نہیں۔ یہ عوامی دائرے میں اللہ کے قانون کا نفاذ تھا۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو، جنہوں نے 21 سال تک ظلم کیا تھا، اکٹھا کیا اور پوچھا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ایک شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی نظام کی بالادستی قائم کی لیکن افراد کو عقیدہ بدلنے پر مجبور نہیں کیا۔ بالکل، کسی ایک شخص کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سیاسی اور قانونی غلبہ قائم کیا گیا مگر ذاتی عقیدے پر جبر نہیں کیا گیا۔ یہ اس فرق کی سب سے واضح مثال ہے۔ انہیں یہ تو صاف صاف دین پر جبر لگتا ہے۔ مواد اس واقعے کو بھی اسی زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق وہ جنگ ایمان سے پھر جانے والوں کو واپس لانے کے لیے نہیں تھی بلکہ ریاست کے قانون سے بغاوت کو کچلنے کے لیے تھی۔ اچھا، یعنی یہ ایک سیاسی بغاوت تھی؟ جی، زکوٰۃ اسلامی ریاست کا صرف ایک مذہبی حکم نہیں بلکہ اس کا معاشی اور قانونی ستون ہے۔ یہ ٹیکس کا نظام ہے۔ حضرت ابو بکر کا وہ مشہور جملہ
کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی اور ریاست کے رٹ کی جنگ تھی، نہ کہ عقیدے پر جبر کی۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اچھا، یہ سارا نظریہ ایک بہت مقبول جدید بیانیے سے ٹکراتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ صرف دفاعی تھیں۔ کئی بڑے جدید اسلامی اسکالرز اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کیا یہ مواد ان کے دلائل کو یکسر مسترد کر دیتا ہے؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ مواد دفاعی جہاد کے نظریے کو ایک معذرت خواہانہ موقف قرار دیتا ہے جو اس کے مطابق مغربی اور لبرل بیانیے کے دباؤ میں پیدا ہوا۔ لیکن صرف یہ کہہ کر خارج کر دینا کہ یہ مغربی دباؤ کا نتیجہ ہے، یہ تو بحث کو بہت آسان بنانا نہیں ہے۔ نہیں، وہ صرف یہ کہہ کر اسے خارج نہیں کرتا، بلکہ ایک تاریخی سوال اٹھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جہاد صرف دفاعی تھا تو کیسر و کسرا یعنی اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس کی سلطنتوں کے خلاف لشکر کیوں بھیجے گئے جبکہ انہوں نے عرب پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کیا تھا؟ تو پھر مواد کے مطابق ان جنگوں کا مقصد کیا تھا اگر وہ دفاعی نہیں تھیں؟ کیا یہ دوسرے ملکوں پر چڑھائی کر کے انہیں مسلمان بنانا تھا؟ نہیں، مواد اس بات پر بہت واضح ہے کہ مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں تھا۔ اس کے مطابق اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، لیکن اللہ کا قانون تلوار کے زور سے قائم کیا گیا۔ اچھا، تو پھر جب ایک اسلامی فوج کسی علاقے کو فتح کرتی تھی تو وہاں کے لوگوں کو کیا آپشنز دیے جاتے تھے؟ 3 واضح آپشنز دیے جاتے تھے۔ پہلا، اسلام قبول کر لو اور مسلمانوں کے برابر شہری بن جاؤ، تمام حقوق اور ذمہ داریاں ایک جیسی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو جزیہ دو، یعنی ایک حفاظتی ٹیکس، اور اسلامی ریاست کے قانون کی بالادستی قبول کرو۔ اس کے بدلے میں ریاست تمہارے جان، مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ اور تیسرا آپشن؟ اور تیسرا، اگر یہ دونوں منظور نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور قانونی الٹیمیٹم تھا، یا تو ہمارے نظام کا حصہ بن جاؤ یا اس کی بالادستی تسلیم کرو ورنہ مقابلہ کرو۔ بالکل، مواد اسے مذہبی جبر کے بجائے ایک ریاستی اور قانونی معاملہ قرار دیتا ہے، جس کا حتمی مقصد زمین پر سے انسانی غلامی کے نظاموں کو ختم کر کے اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہمیں اس مواد کا نچوڑ ایک جملے میں نکالنا ہو، وہ مرکزی خیال کیا ہے جس نے ہماری سمجھ کو چیلنج کیا ہے؟ تو اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو ایک بہت چونکا دینے والی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ مواد کہہ رہا ہے کہ ہم آیت کو غلط پڑھتے آئے ہیں۔ آیت کا مطلب دین بحیثیت نظام میں کوئی جبر نہیں بلکہ ایمان میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور قانون میں؟ جہاں تک دین بحیثیت ایک سیاسی اور قانونی نظام کا تعلق ہے، وہاں قانون کا جبر صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فکری تبدیلی ہے۔ یہ ذاتی ضمیر کو عوامی قانون سے مکمل طور پر الگ کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی اور ریڈیکل قسم کی تشریح ہے۔ یہ روایتی فہم سے بہت مختلف ہے اور بہت سے نئے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس فریم ورک کو مان بھی لیں کہ ذاتی عقیدے کی آزادی اور عوامی قانون کی پابندی 2 الگ چیزیں ہیں، تو اس کا اطلاق آج کی قومی ریاستوں، انسانی حقوق کے عالمی منشور اور مذہبی آزادی کے جدید تصورات پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مواد ایک تاریخی اور مذہبی دلیل تو فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے جدید اطلاق کا سوال ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید اس سے بھی زیادہ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔